السلام علیکم۔ آج منگل ہے، اپریل کی 27 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ کورونا وائرس کی دوسری شدید لہر سے نمٹنے کے لیے امدادی طبی سامان کی پہلی کھیپ منگل کو بھارت پہنچ گئی ہے۔ بھارت میں برطانوی ہائی کمیشن نے کہا ہے کہ اس ہفتے 9 ٹرانسپورٹ طیاروں کے ذریعے مزید طبی ساز و سامان بھارت پہنچ جائے گا۔ دوسرے ممالک نے بھی ہنگامی بنیادوں پر بھارت کو امدادی سامان بھیجنے کا اعلان کیا ہے۔ ان میں جرمنی، اسرائیل اور پاکستان شامل ہیں۔ عالمی ادارے صحت نے بھی کہا ہے کہ وہ بھارت کے لیے خصوصی امدادی پیکج بھیج رہا ہے۔ اس سے قبل عالمی ادارے صحت نے کہا تھا کہ صورتحال سے نمٹنے کے لیے 2600 اضافی میڈیکل ماہرین بھارت بھجوائے جا رہے ہیں۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے پیر کو اپنی ایک ٹویٹ میں بتایا کہ انہوں نے بھارت میں کورونا کی صورتحال سے متعلق بھارت کے وزیر اعظم سے بات کی ہے اور انہیں کورونا کی صورتحال سے نمٹنے میں امریکہ کی ہر ممکن مدد کی یقین دہانی کرائی ہے۔ صدر بائیڈن نے اتوار کے روز اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ امریکہ بھارت کو کورونا وائرس کی وبا سے نمٹنے کے لیے فوری طور پر ویکسین بنانے کا خام مال اور طبی عملے کے لیے حفاظتی سامان بھیجے گا۔ اس سے قبل امریکی نیشنل سیکیورٹی کونسل کی ترجمان ایملی ہارن نے کہا کہ امریکی حکام بھارت کو ویکسین کی پیداوار بڑھانے کے لیے وسائل کی فراہمی کی مد میں 24 گھنٹے کام کر رہے ہیں۔ ایملی ہارن کا کہنا تھا کہ بھارت میں کورونا کی صورتحال پر قابو پانے میں مدد دینے کے لیے امراض کی روک تھام کے امریکی ادارے سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول اور USAID یا USAID کے ماہرین کو بھارت بھیجا جائے گا۔ بھارت کو فوری امداد مہیا کرنے کے علاوہ US ڈیولپمنٹ فائنانس کارپوریشن بھارت میں ویکسین بنانے والی کمپنی بایولوجیکل ای لمیٹڈ کی ویکسین بنانے کی صلاحیت بڑھانے میں مدد فراہم کرے گی۔ بھارت میں گزشتہ کئی دنوں سے کورونا کیسز کی یومیہ تعداد 3 لاکھ سے اوپر آ رہی ہے، جبکہ کورونا سے ہونے والی یومیہ اموات کی تعداد 2500 سے 3000 کے درمیان ہے۔ لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ کورونا سے ہونے والی اموات کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے۔ بعض ماہرین کا الزام ہے کہ حکومت جان بوجھ کر اموات کی حقیقی تعداد چھپا رہی ہے، جبکہ دوسری طرف متعدد شمشان گھاٹوں میں 24 گھنٹے چتائیں جل رہی ہیں اور قبرستانوں میں بھی میتوں کی تدفین کی تعداد کئی گنا بڑھ گئی ہے۔ گجرات اور مدھیہ پردیش کی ہائی کورٹس نے ریاستی حکومتوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ کورونا اموات کی حقیقی تعداد واضح کریں۔ پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے شکار مزید 142 مریض دم توڑ گئے ہیں، جبکہ 4487 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ملک بھر میں گزشتہ روز 43,981 کورونا ٹیسٹ کیے گئے، جن میں مثبت کیسز کی شرح 10.2% رہی۔ پاکستان میں ایکٹیو کیسز کی مجموعی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور 87,000 سے یہ کیسز تجاوز کر گئے ہیں۔ حکومت پاکستان نے ایک ٹویٹ میں بتایا ہے کہ 40 سال سے زائد عمر کے افراد کو ویکسین لگانے کے لیے رجسٹریشن کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ رجسٹریشن کے لیے 40 سال سے زائد عمر کے افراد کو اپنا شناختی کارڈ نمبر 1166 پر بھیجنا ہوگا۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے گزشتہ ہفتے متحدہ عرب امارات کے دورے کے بعد ایران کا 3 روزہ دورہ مکمل کر لیا ہے، اور ان کی ایرانی قیادت سے ہونے والی ملاقات میں پاک ایران سرحد پر نگرانی کو بہتر بنانے کی ضرورت پر زور دیا گیا، جو بلا شبہ پاک ایران تعلقات میں حائل اہم ترین چیلنج ہے۔ پاکستان کے اعلیٰ سفارتکار نے خطے کے اہم ممالک کے دورے ایک ایسے وقت میں کیے ہیں جب خطے میں نئے جیو اسٹریٹجک اتحاد سامنے آ رہے ہیں۔ تجزیہ کاروں کے خیال میں خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال میں پاکستان کی خارجہ پالیسی کو کئی چیلنجز درپیش ہیں، جن میں سب سے بڑا چیلنج خطے کے عرب ممالک اور ایران کے ساتھ اپنے تعلقات میں توازن برقرار رکھنے کا ہوگا۔ افغانستان کے صدر اشرف غنی کا کہنا ہے کہ ملک سے غیر ملکی فوج کے انخلا کے بعد افغانستان اپنے بین الاقوامی تعلقات میں تنہائی کا شکار نہیں ہوگا۔
وہ منگل کو کابل میں ایک تقریب سے گفتگو کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ افغان سیکورٹی فورسز کو اچھی طرح سے لیس کیا جائے گا اور مالی اعانت فراہم کی جائے گی۔ صدر غنی نے کہا کہ افغانستان کو اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کا ایک موقع پیدا ہوا ہے اور تعلقات کا ایک نیا باب شروع ہوا ہے۔ انہوں نے طالبان سے عوامی املاک کی تباہی روکنے کا مطالبہ کیا اور کہا کہ صدر جو بائیڈن کی طرف سے فوج کے انخلا کے اعلان کے بعد طالبان کی طرف سے جنگ کا بہانہ ختم ہو گیا ہے۔ صدر غنی نے کہا کہ 2 سال قبل انہوں نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے کہا تھا کہ وہ افغانستان سے فوجیں واپس بلا لیں۔ افغان خفیہ ایجنسی NDS کے حکام کا کہنا ہے کہ NDS نے 14 ملکوں سے تعلق رکھنے والے 700 سے زائد زیر حراست غیر ملکی جنگجوؤں کی فہرست جاری کر دی ہے اور افغان حکومت ان افراد کے مستقبل کے حوالے سے متعلقہ ممالک کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار ہے۔ NDS کے سربراہ احمد ضیاء سراج کا کہنا ہے کہ ان میں سے 299 کا تعلق پاکستان سے ہے۔ احمد ضیاء سراج نے تصدیق کی کہ طالبان کا ایک چوٹی کا عہدیدار مولوی احمد قندھاری اس ہفتے افغان سیکورٹی فورسز کی قندھار میں کارروائی میں ہلاک ہو گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مولوی احمد قندھاری ملا اختر منصوری کے بعد دوسرے نمبر کا لیڈر تھا۔ ملا اختر منصوری ایرانی سرحد کے نزدیک امریکی فضائی حملے میں مارا گیا تھا۔ میانمار کی معزول ڈی فیکٹو رہنما آنگ سان سوچی کی پیر کے روز ایک ایسے وقت میں عدالت میں ایک اور پیشی ہوئی ہے جب اس ملک کے علاقائی ہمسایہ ممالک فوجی جنتا پر دباؤ بڑھا رہے ہیں کہ وہ میانمار میں جاری مہلک انتشار کو ختم کرے۔ 75 سالہ سوچی کے وکیل بھی سماعت کے لیے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے دارالحکومت نیپی تھا میں ایک عدالت میں حاضر ہوئے۔ سوچی 1 فروری کی بغاوت کے بعد سے حراست میں ہیں اور انہیں 6 فوجداری الزامات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ سیاسی قیدیوں کے لیے غیر سرکاری نگراں تنظیم کا اندازہ ہے کہ بغاوت کے بعد سے اب تک 700 سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ جنوب مشرقی ایشیائی ممالک آسیان کی 10 رکنی تنظیم کے رہنماؤں نے ہفتے کے روز جکارتا میں ایک ہنگامی سربراہی اجلاس منعقد کیا۔ میانمار بھی آسیان کا رکن ہے۔ سربراہی اجلاس میں اس کی جنتا کے رہنما سینئر جنرل مینانگ ہیلانگ بھی شریک تھے۔ اس گروپ نے ایک بیان جاری کیا تھا جس میں جنتا سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ تشدد کو ختم کیا جائے، تمام متعلقہ فریقوں کے ساتھ بات چیت شروع کی جائے اور آسیان کے خصوصی نمائندے کو داخلے کی اجازت دی جائے، لیکن بیان میں تمام سیاسی قیدیوں کی فوری رہائی کے مطالبے کا ذکر شامل نہیں تھا۔ امریکی صدر جو بائیڈن اس ہفتے کانگریس کے مشترکہ اجلاس سے اپنا پہلا خطاب کرنے والے ہیں۔ رائے عامہ کے 2 حالیہ جائزوں کے مطابق ان کی کارکردگی کو عمومی طور پر مثبت انداز سے دیکھا جا رہا ہے۔ ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز اس بات کے خواہاں ہیں کہ وہ کانگریس کے اپنے پہلے خطاب میں کئی ایک معاملات پر اظہار خیال کریں۔ ایسے میں جب امریکی صدر جو بائیڈن کو عہدۂ صدارت سنبھالے 100 دن مکمل ہو رہے ہیں، 2 عدد حالیہ عوامی جائزوں سے پتہ چلتا ہے کہ امریکیوں کی اکثریت ان کی مجموعی کارکردگی کی معترف ہے۔ ان کی جانب سے کورونا وائرس کی وبا سے نمٹنے کے لیے کیے جانے والے مثبت اقدامات کو سراہا جا رہا ہے، جبکہ میکسیکو کی سرحد پر تارکین وطن کی یلغار سے نبرد آزما ہونے کے بارے میں تاثرات منفی نوعیت کے ہیں۔ امریکہ کے مردم شماری بیورو کے نئے اعداد و شمار کے مطابق جنوبی اور مغربی ریاستوں نے آبادی میں اضافے اور امیگرنٹس کی بدولت ایوان میں شمالی ریاستوں کی نسبت زیادہ نشستیں حاصل کر لی ہیں، جس سے ریپبلکن کے اثر و رسوخ میں اضافہ ہو گیا ہے۔ پیر کو جاری کی جانے والی یہ قومی جائزہ رپورٹ اگلے 10 برسوں کے لیے طے کرتی ہے کہ کس ریاست کی کانگریس کی نشستوں اور الیکٹورل ووٹوں میں برتری یا تنزلی دیکھنے میں آئی اور جو اگلی ایک دہائی کے لیے سیاسی منظرنامے کی تشکیل میں مددگار ہوتی ہے۔ پیر کے روز امریکی ڈپارٹمنٹ آف ہوم لینڈ سیکورٹی DHS نے کہا کہ وہ خود اپنے رینکس میں اندرون ملک انتہا پسندی کے امکانی خطرے کی چھان بین کرے گا۔ ادارے کے سیکریٹری الہاندرو میراکاس نے یہ نہیں کہا کہ اس ریویو کی وجہ کیا ہے، لیکن انہوں نے امریکی کیپٹل بلڈنگ پر 6 جنوری کو اس وقت کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حامیوں کے حملے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اس نے امریکہ میں موجود انتہا پسندی کے خطرے کو اجاگر کیا ہے۔ ادارے نے ایک بیان میں کہا کہ DHS کے سینئر افسروں کا ایک گروپ
फौरी तौर पर इस बारे में एक जामे जायजा शुरू करेगा कि इदारे के अंदर पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी से मुंसलिक खतरात का पता चलाने, उन्हें रोकने और उनसे निमटने के बेहतरीन तरीके क्या हैं। तुर्क सदर रजब तैयब अर्दवान ने पीर के रोज़ अमरीकी सदर जो बाइडन से मुतालबा किया है कि वो पहली आलमी जंग के दौरान सल्तनत उस्मानिया के हाथों लाखों आर्मीनियाई बाशिंदों के कत्लेआम को नस्ल कुशी करार देने के अपने बयान को वापस लें। हफ्ते के रोज़ जो बाइडन के बयान के बाद अपने पहले तबसरे में अर्दवान ने कहा कि अमरीकी रहनुमा ने एक सदी कबल हमारी जोग्राफियाई हदूद में रूनुमा होने वाले अफसोसनाक वाक़यात के बारे में बेबुनियाद, नाजायज़ और गैर मुनसिफाना रिमार्क्स दिए हैं। अर्दवान ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि बाइडन जल्द से जल्द अपने इस गलत बयान को वापस ले लेंगे। इसराइली पुलिस की जानिब से इतवार की रात यरूशलेम के बाहर दमिश्क के दरवाजे के पास खड़ी की गई वो रुकावटें हटा लिए जाने पर फ़लस्तीनियों ने खुशी का इजहार किया है। रुकावटें हटाने का मतलब है कि फ़लस्तीनियों को अब उस चौक तक रसाई हासिल हो गई है जो रमज़ान के महीना शुरू होने के बाद से लड़ाई का मैदान बना हुआ था। खबर रसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक पुलिस की जानिब से यरूशलेम के पुराने शहर के दाखिली दरवाजे से रुकावटें हटाने के बाद मशरक़ी यरूशलेम प्लाजा में हज़ारों फ़लस्तीनियों का हुजूम इकट्ठा हो गया। चंद नौजवान फ़लस्तीनी परचम लहरा रहे थे। माह रमज़ान में यह मकाम नमाज तरावी की अदायगी के लिए मकबूल है, ताहम जब इसराइली पुलिस ने हुजूम में दाखिल होकर फ़लस्तीनी परचम कब्ज़े में लेना शुरू किए तो उस वक्त हाथापाई शुरू हो गई। कशीदगी कम करने के लिए बैन अल-अक़वामी सतह पर की जाने वाली अपीलों के बाद ये इक़दामात उठाए गए हैं। अमरीकी हुक्काम अभी मुकम्मल तौर पर कायल नहीं हैं कि रूस क्राइमिया और यूक्रेन की सरहद के साथ कशीदगी को कम करने के अपने वादे की पासदारी कर रहा है, जहां उसने हफ्तों तक बड़ी तादाद में अपनी फौजें तैनात कर रखी थीं। अमेरिका का कहना है कि अभी ये कहना क़ब्ल वक्त है। पेंटागन ने पीर के रोज़ कहा कि ऐसा मालूम होता है कि कुछ रूसी फौजी पीछे हट गए हैं, लेकिन ख़तरा अभी बाकी है। पेंटागन के प्रेस सेक्रेटरी जॉन कर्बी ने रिपोर्टरों को बताया कि हमने यूक्रेन से कुछ फौजियों की वापसी देखी है। उन्होंने मजीद कहा कि अमरीकी फ़ौज सूरत हाल का बगौर जायज़ा ले रही है और इन रूसी दावों के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि उनकी फ़ौजें महज फ़ौजी मशक़ों के लिए इकट्ठी हुई थीं और अब उन सब की वापसी हो रही है। उसी रोज़ बात को नेटो के एक उहदेदार ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया था कि इत्तेहाद ने रूसी ऐलान का नोटिस लिया है और ये भी कहा कि रूस की जानिब से कशीदगी में कमी के लिए कोई भी इक़दाम अहम है और उसे बहुत पहले ऐसा कर लेना चाहिए था। अमेरिका इथियोपिया पर दबाव डाल रहा है कि वो अपने इलाके टिग्रे में तनाज़ा ख़त्म करे जो तकरीबन 6 माह से जारी है। अमरीकी हुक्काम इरिट्रिया की फ़ौज से भी मुतालबा कर रहे हैं कि वो इस इलाके से वापस चली जाए। उहदेदारों का कहना था कि अमरीका इथियोपिया के लिए इंसानी भलाई की इमदाद के अलावा तमाम इमदाद रोकने का सिलसिला जारी रखेगा ताकि इथियोपिया के वज़ीर आज़म एबे अहमद पर दबाव डाला जा सके कि वो मुल्क में इंसानी भलाई और इंसानी हकूक़ की बिगड़ती हुई सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए मज़ीद इक़दामात करें। अमरीकी महकमा ख़ारजा के असिस्टेंट सेक्रेटरी बराए अफ्रीकी उमूर रॉबर्ट गोडेच ने वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करते हुए कहा कि इथियोपिया को लड़ाई को हर सूरत बंद होना चाहिए और इंसानी भलाई की कार्रवाइयों के लिए रसाई देनी चाहिए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन आज मंगल के रोज़ कीनिया और नाइजीरिया के आला अहलकारों से वर्चुअल अंदाज में मुलाकात कर रहे हैं, जिसमें वो जमहूरी हुकूमतों को मजबूत बनाने और इलाके में इस्तेहकाम बरकरार रखने के हवाले से बात करेंगे। ऑस्ट्रेलिया ने कोरोना वायरस की रोकथाम के सिलसिले में भारत से आने वाली बराह रास्त परवाज़ों को मुअत्तल कर दिया है। वज़ीर आज़म स्कॉट मॉरिसन ने मंगल को न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान ऐलान किया कि भारत से आने वाली परवाज़ों पर 15 मई तक पाबंदी होगी। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस इंसानी बहरान है जिसने पूरी दुनिया को अपने लपेट में लिया हुआ है। स्कॉट मॉरिसन का मजीद कहना था कि भारत से आने वाली परवाज़ों पर पाबंदी आर्जी है, जिसका मकसद वबा का गढ़ बनने वाले ममालिक से उसके ऑस्ट्रेलिया मुंतकिल होने को रोकना है। यूरोप सफरी पाबंदियों में नरमी लाते हुए उन अमरीकियों को यूरोप में गर्मियों की छुट्टियां गुजारने की इजाज़त देगा जिन्हें कोरोना वायरस की वैक्सीन लग चुकी हो। खबर रसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक यूरोपियन कमीशन के सदर उर्सुला वॉन डर लेयन ने अमरीकी अखबार
न्यूयॉर्क टाइम्स से बात करते हुए कहा कि यूरोपीय यूनियन के 27 रुकन ममालिक उन अफराद को यूरोप में सफ़र के लिए आने की इजाज़त देंगे जिन्हें यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी से मंजूर शुदा वैक्सीन लग चुकी हो। भारत में कोरोना वायरस से यौमिया जहां 3 लाख से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, वहीं दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग इंडियन प्रीमियर लीग भी जारी है। ताहम खदशात के पेश नज़र बास खिलाड़ियों ने लीग से किनारा कशी इख्तियार कर ली है। अब तक ऑस्ट्रेलिया के 3 और भारत के 1 क्रिकेटर ने मजीद मैचेस न खेलने का फैसला किया है। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट और यूट्यूब पर ये बुलेटिन पोस्ट कर दिया जाता है, जिसे आप बाद में भी देख सकते हैं। हमारे इस बुलेटिन को शेयर करना न भूलिएगा। खालिद हमीद इजाज़त चाहता है। अल्लाह हाफिज़।